ایک مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ایک شخص نے جواب دیا، بڑے عزت دار اور اونچے لوگوں میں سے ہے، خدا کی قسم اس لائق ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو فوراً قبول کیا جائے، اور کسی کی سفارش کریں تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرا۔ آپ نے اس آدمی سے پھر سوال کیا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ فقراء مسکین میں سے ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس نکاح کا پیغام دے تو کوئی قبول نہ کرے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے، اگر کوئی بات کرے تو سنوائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص کی طرح کے لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو تو ان تمام میں سے یہ ایک شخص بہتر ہے۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غرباء اور مساکین مالداروں سے، دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں فقراء ہی کی زیادتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے، اور مساکین کے گروہ میں میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ لوگ اغنیا سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو واپس نہ کرنا، کچھ نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ اے عائشہ، مساکین سے محبت کرو، انہیں اپنے سے قریب کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غربت اور ناداری کی زندگی تھی، غرباء اور مساکین جیسی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زندگی کو پسند کیا، امارت اور شان اور شوکت کی زندگی کی تمنا کبھی نہیں کی، دولت کی کبھی چاہت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء اور مساکین، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ضعفاء میں تلاش کرو، مجھے غریبوں میں تلاش کرو، تمہارا رزق اور تمہاری مدد تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی دلداری اور خاطرداری کس قدر محبوب اور پسند ہے، ذرا آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، علماء کرام کی خدمت میں جائیں، تمہیں معلوم ہوگا۔ قرآن پاک پکار کر کہتا ہے، فرمایا ان لوگوں کو اپنی مجلس نے نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور جو خاص اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کا کوئی حساب آپ سے متعلق نہیں اور آپ کا کوئی حساب ان سے متعلق نہیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ چند غریب مسلمان، مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں تھے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں اس شرط کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں کہ آپ ہماری موجودگی میں ان تینوں کو مجلس سے نکال دیں، یعنی غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں، بلکہ ہٹا دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ بے پناہ جذبہ تھا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، سب اسلام کی آغوش میں آ جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی فرمائش قبول کر لی
اور سوچ لیا تھا کہ جس وقت رؤسائے مشرکین میرے پاس آئیں گے وقتی طور پر ان غریب مسلمانوں کو ہٹا دوں گا۔ جب یہ مشرکین مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی اپنے رویہ کی قباحت محسوس کر لیں گے، پھر غریب مسلمانوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقتی طور پر یہ بھی غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹانا پسند نہیں آیا، اور کہہ دیا کہ رؤسائے مشرکین خواہ اسلام لائیں یا نہ لائیں، ان کی وجہ سے غریب مسلمانوں کی دل شکنی کرنے کی ضرورت نہیں، دل آزاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ انہیں نکال دیں گے تو آپ نامناسب کام کرنے والوں کو سمجھیں۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے مشرکین کو کچھ سمجھا رہے تھے، اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے کچھ پوچھنا چاہا، یہ قطع کلام آپ کو ناگوار گزرا، آپ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو فوراً قرآن کریم اتر کر آ گئے، فرمایا عبس وتولی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ قرآن کریم اتر کر آ گیا، ترش روئی اختیار کی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا ان کے پاس نابینا، کیا خبر شاید کہ وہ سدھرتا اور سنورتا یا نصیحت حاصل کرتا تو کام آتا، اس کو سمجھانا کام آتا، مگر جس نے لاپرواہی کی آپ اس کی فکر میں ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں، اگر وہ درست نہیں ہوتا اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ ڈرتا ہے کہ آپ نے اسے تغافل کیا، یوں نہیں تو نصیحت ہے، جو چاہے اس کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اب زور ذرا سوچیں، فوراً اعلان ہوگا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اس کو پڑھے اور نصیحت حاصل کرے۔ تو ذرا میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جن کو ہم غریب غریب کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور غریب سمجھ کر ان سے نظر چرا لیتے ہیں، یاد رکھیں یہ غرباء مساکین کی فضیلت کے لیے کیا کم بڑی بات ہے۔ ہر نبی کا ساتھ پہلے غرباء ہی نے دیا، گویا ہمیشہ یہ غریب اور یہ مسکین حق اور صداقت کے لیے آگے رہے، انہوں نے حق کو پہلے قبول کیا۔ یہ چودھری قسم کے اڑلے تڑلے یہ بہت بعد میں آئے، پہلے مخالفت کی بعد میں ساتھ کی۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن مغفل روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا غور کر لو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار یہی ہوا، ہر بار اس نے یہی کہا۔ آپ نے فرمایا اگر تم دعویٰ کرتے ہو محبت میں اپنے میں سچے ہو تو بس ایک کام کرو، فقر کے لیے ڈھال اور ہتھیار تیار کرو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو فقر و افلاس اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ جلد پہنچتا ہے جو اپنے منتہا کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں بس آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ اس کو اپنے ذہن نشین کریں۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی سنتے چلے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، آپ بھی ان کو اپنے پلے باندھ لینا آج سے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں غرباء اور مساکین سے محبت کروں اور اسے قربت رکھوں، میں اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو جاہ اور مال اور منصب اور دولت میں مجھ سے بڑھ کر ہے، میں قرابت داری کو قائم رکھوں اگرچہ قرابت دار نہ تک ہو تو، میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں، میں ہر حالت میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی بات ہو، میں خدا کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں، میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یہ ساری باتیں عرش الہی کا خزانہ ہیں جن سے فیوز و برکات نازل ہو۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو کمزور سے، اپنے سے کمتر درجہ کے لوگوں سے، چاہے کسی بھی حال میں ہم سے کمزور ہوں، ان سے ہمیں سب کو اللہ پاک محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، ان کی مدد ان کی نصرت ہمیں کرنے کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے۔